2 دن پہلے ان کے یہ صف اول کا لیڈر ہی کہیں گے نا، جو قریبی 2-3 ہیں، جن میں سے کچھ کو فیصل وابڈا صاحب کہتے ہیں 3 سانپ ہیں، لیٹ سے فیصل وابڈا کے 3 سانپوں میں سے ایک سانپ سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات، انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا یار وہ پریز لائی نے بڑا زبردست پتہ پھینکا. میں جی کیا پھینکا انہوں نے؟ کہتے ہیں انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ جی باقی تو آپ سوچے دیکھ سب باقی اپنی جگہ ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، اسکیمز ہیں، وہ سب اپنی جگہ وہ ہوگا، لیکن آپ اس پیس کا بات کو ضرور سوچ لیں کہ گورنمنٹ نے پورا زور لگایا ہوا آپ کو کسی بھی طرح ریسٹ کرنے کا، اور اس یہ وہ، اور اگر وہاں انٹرم گورنمنٹس بن گئیں پنجاب میں اور کے پی میں، فیصلہ اسلام آباد پہلے ہی ان کے پاس ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پروٹیکشن کہاں ملے گی؟ اب خان صاحب ڈزنٹ وانٹ ٹو گیٹ اریسٹڈ نتھنگ لائک دیٹ. وہ ان کا خیال ہے کہ یہ وننگ آرگومنٹ یہ ہے ابھی تک خان صاحب کے ساتھ کہ واقعی اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں بچاتی یا کوئی چیز نہیں کرتی، اور جس موڈ میں اب یہ گورنمنٹ چلی گئی ہے، ان کے تو وہ پوکر والا ہے نا، آل ان کیا ہوا ہے اس گورنمنٹ، تو آل ان کی ہوئی، آل بیٹس ہیں ان کے پاس، تو ہر ہاتھ پہ جائیں گے، وہ تو آئی کین اونلی گیٹ بیٹر. سو انہوں نے ہر ہاتھ پہ جانا ہے، اور یہ خان صاحب کو ہی پتہ ہے. ان کو آئی تھنک یہ آرگومنٹ مانتا کوئی نہیں ہے، بات کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ آرگومنٹ بڑا اسٹرانگ ہے کہ فزیکل جو ان کی سیفٹی ہے اگینسٹ اریسٹ اور واٹ ایور، وہ تو دیکھیں نا ابھی بھی خان صاحب کو جب گولی ہوئی، خان صاحب لاہور بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے جب ایک باری ڈرامہ شروع ہوا تھا ان کا کہ جی ہم ریڈ کریں گے بنی گالا، ہی وینٹ ٹو پشاور، تو 2 سیف ہیونس تو ہیں. انٹرم گورنمنٹ آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، انٹرم گورنمنٹ تو لگائے گا الیکشن کمیشن، ان کے بندے بھی اس نے نہیں ماننا، ان کے بندے بھی انہوں نے نہیں ماننا، تو الیکشن کمیشن نے ہمیں پتا ہے کس کے بندہ ماننا ہے، وہ خان صاحب کا بندہ تو نہیں لگائیں گے انٹرم. نہیں، میں جو آپ سے سوال کر رہا تھا کہ عمران میاں صاحب کی جو واپسی ہے تحلیل ہونے سے اسمبلیوں کے جڑی ہوئی تو نہیں ہے، وہ اس لیے پوچھ رہا تھا وہ میں کہ اگر یہاں پہ اس وقت میاں صاحب سب کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی جو ایموشنل اینڈ فزیکل سٹیٹ ہے وہ ایک دن بھی جیل نہیں رہنا، ایک دن کے لیے بھی نہیں رہنا چاہیں گے، اور یہ کافی امکان ہے جو بھی قدغنے ہیں کہ ان کو شروع میں ایک دفعہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، راتوں رات ان کا کیس وہ نہیں ہے کہ وہ بیل پہلے ہو سکے یا اس دن ہو سکے، ان کو سرنڈر کرنا ہے. کر دیں تو اس کے بعد پھر کیا ابھی وکیل صاحب آئیں گے پوچھیں گے کیا کورٹ ان کی ہیلتھ کی بیسس پہ ان کے گھر کو نہیں سب جیل قرار دے سکتی؟ نہیں، یہ سپریم کورٹ کرے تو وہ پھر وہ ایک کوسچن آ جاتا ہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کے عدالتوں کا یہ والا ہوگا کہ ان کو سب جیل قرار دینا، کیونکہ عدالتوں کے آگے ہی الزام ہے کہ عدالتوں نے ان کو جانے دیا، عدالت کے وہ مفرور ہیں اور وائلیٹ کیا انہوں نے. آسان نہیں ہوگا. بڑے لوگوں کو آؤٹ آف دا وے ہی فیصلے ہوتے ہیں. عدالتیں ہفتے کو بھی سپریم کورٹ کھلی ہے، سنڈے کو بھی کھلی ہے، رات کے 12 بجے سپریم کورٹ نے دروازے کھول دیے تھے نا اپریل میں. میں جسارت نہیں کر سکتا اس طرح، میں کہتا ہوں فور واٹ ایور ریزنز، ٹھیک ہے. کب یہ بڑے تو دیکھیں جنگل کا بادشاہ ہے، لگتا ہے کہ اس طرح کی معاملات کافی چل رہے ہیں. کورٹ جنگل کے بادشاہ ہے، وہ ان کا پریروگیٹو ہے، واٹ ایور دے سے از لا، وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے ہاں ٹھیک ہے جی کر دیں. تحریر ہونے سے یہ ہے نا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے، اور جو یہ موجودہ گورنمنٹ جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان کے لیے بھی پرابلم ہے کہ وہ سیکورٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں، تو تحلیل ہونے کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے میاں صاحب کو بہتر ریلیف بھی مل جاتا ہے. بالکل، اور ان کو فرینڈلی گورنمنٹ سے ملیں گی. عمران خان کو فرینڈلی گورنمنٹ سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا کہ وہ ان کی وہ ریلائی کر رہے ہیں بہت زیادہ اس پہ کہ عمران خان کو کسی طریقے سے جیل کر دی جائے. اس کے اندر ظاہر ہے دونوں پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کوسچن آئے گا کہ اور پاپولر بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرا لا اینڈ آرڈر کی بھی ایک سچویشن ہو سکتی ہے. مگر ایک یہ بھی ہے پاسبلٹی کہ وہ جو چاہ رہے ہیں کہ ان کی متھ توڑی جائے، گرینڈر. اور دوسرے جتنے بڑے لوگ ہیں جو فینس سیٹرز بھی ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہیں جو فصلی بٹیرے بھی ہوتے ہیں، جو اس وقت بھی جڑے ہوئے خان صاحب کے ساتھ کہ جی ہوا ان کی چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوا ان کی چل رہی ہے، لیکن اگر ان کو یہ نظر آیا کہ ہوا تھوڑی سی اتنی آندھی سے اب یہ آ گئی ہے ایک بریز کے اوپر، تو ان کے بھی تو دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں نا. سو آئی تھنک لائک وی سیڈ، آپ نے وہ جملہ بولا تھا نا کہ یار دے ہیو نتھنگ ٹو لوز، گورنمنٹ ہیز نتھنگ ٹو لوز، جو مرضی کر لیں اس وقت. پاکستان کی بہت ہی نامور سوشل ایکٹیوسٹ پروین رحمان، ان کو بڑے بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا. وہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کوئی سربراہ تھیں،
اور اس کے بعد سے ان کا مقدمہ کافی سالوں سے یہ چل رہا تھا، غالباً 10 سال سے چل رہا تھا۔ ابھی حال ہی میں سندھ ہائی کورٹ نے ان کے جو ملزمان تھے ان کو بری کر دیا، اور جسٹس کے آغا شاید غالباً اس عدالت کے جج تھے۔ اس کے بعد اس سے گورنمنٹ نے ان ملزمان کو ایم پی او کے تحت گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے، اور اس کی وہ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ 3 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو یہ اپلیکیشن ملی ان کی پروین رحمان کی بہن سے، جن کا نام عقیلہ اسماعیل ہے، وہ اب ان کی جگہ پہ وہ رنگی پروجیکٹ کو دیکھتی ہیں، کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ساتھ میں رنگی پروجیکٹ کے 100 افراد نے ایک اپلیکیشن دی کہ ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ جو ملزمان ہیں ان کا بتایا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی سے بھی تعلق ہے، اس کے بعد سواتی گروپ سے بھی ہے۔ یہ میری اطلاع نہیں ہے، یہ عدالت کے اندر جو پیش کی گئی اسپیشل برانچ کی رپورٹ اور آئی بی کی رپورٹس کہ ان کے مطابق یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ان کو وہ کیا جائے، مگر ان کی عدالت نے اس چیز کو بھی خاطر میں نہیں عدالت لائی، اور ان کو بریت ان کی اس چیز کو بھی ایم پی او کے تحت گرفتاری کو بھی انہوں نے بالکل اس کو سائڈ لائن کر دیا۔ ابھی وہاں پہ کل جو ہے عدالت کے اندر ایک تھوڑی سی ایک آڈ سچویشن ہو گئی کہ جج صاحب نے آئی جی سندھ جو ہیں غلام نبی میمن صاحب، ان کی کافی سرزنش کی۔ ان سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ اپنی یہ کیا ڈیوٹیاں، ظاہر ہے سندھ پولیس بھی جو ہے وہ تھوڑی سی اس بات پہ اس فیصلے سے نالاں تھی، کیونکہ بہت زیادہ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا اور سول سوسائٹی کا ایک پریشر تھا، واقعی کیونکہ وہ بہت زیادہ ایک بے ایمانہ قتل تھا، تو اس پہ ایک ریئیکشن آ رہا تھا۔ مگر اس پہ ان کو جب آئی جی صاحب نے وہ کیا تو جج صاحب نے بھی بہت سخت قسم کے الفاظ ان کے متعلق کہے کہ آپ کو بھروسہ نہیں تو میں کیا کروں۔ پھر جو ہے وہاں پہ کافی تلخ کلامی ہوئی۔ اس کے بعد پھر عدالت نے ان کو یہاں تک کہ کہا کہ اگر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں تو چھوڑ دیں، اس طرح کی بات بھی ہوئی۔ پھر عدالت نے کہا کہ آپ بات چلی گئی سواتی صاحب کے کیس پہ کہ آپ نے سواتی صاحب کا کیس جو ہے وہ اس کے متعلق بتائیں۔ انہوں نے کہا جی وہ 2-1 دن بعد ہے۔ انہوں نے کہا جی میں آج ہی ٹیک اپ کرتا ہوں، اور انہوں نے ٹیک اپ کر کے کہا کہ جناب کتنی ایف آئی آر ہیں یہ بتائیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے تفصیل دیں کہ تمام ایس ایچ اوز کو ان کو بلائیں۔ تو اس کے بعد وہ انہوں نے کہا جی ہمیں ٹائم چاہیے، اور آخری اطلاع یہ تھی کہ کراچی سے کہ سندھ کے اندر تقریباً 34 ایف آئی آرز بتائی جا رہی ہیں آخری گنتی تک، جو کہ وہاں پہ ان کے خلاف ہو چکی بھی ہیں۔ تو یہ تھی مالک، میں چاہوں گا آپ کوئی کامنٹ اس کے اوپر کریں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، جب ان کا قتل ہوا پروین بی بی کا تو وہ یہ ایک بلیک میلنگ لینڈ مافیا تھی جو ایکسٹارشن بھی کرتی تھی، انہی کے یہ آگے ریمننٹس ہیں۔ ہم نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ کورٹس کے جتنے فیصلے ہوئے ان معاملات میں ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہمیشہ کور اپ ہی ہوتا ہے۔